اس نے ندامت سے ہنسے حضرت پہ کہا اے میرے کریم رب کرم فرما دے، احسان فرما دے، مجھے معاف کر دے۔ اب ہر نمازی جو ہے نا اسے اللہ توفیق عطا فرمائے گا کہ وہ جھک جائے، لیکن جو نماز نہیں پڑھتا، آدمی کی بڑے ٹھک کر کے بول دیا کہ ہاں طوطے کی طرح پیچھے چلتا چلا گیا کہ نماز پڑھا، لیکن نماز کا وقت جب آیا، نماز کے لیے اللہ نے بلایا، اس کی طرف سے آواز آئی، تکبر کا شکار ہو گیا نا، اس کی آواز پہ لبیک نہیں کہا، اس کی نماز کے لیے نہیں بھاگا۔ اللہ تعالیٰ کرم فرمائے، احسان فرمائے تمام مسلمانوں پر کہ وہ باقاعدگی کے ساتھ میرے شیخ کے شیخ فرماتے تھے، میں نے اپنے شیخ سے سنا کہ عالم ثانی رحمۃ اللہ علیہ آپ فرمایا کرتے تھے کہ کسی کو اگر یہ پتہ چل جائے نا کہ جب وہ ایک نماز قضا کرتا ہے تو اپنا کتنا نقصان کر دیتا ہے، آخرت کا نقصان، اصل جو زندگی ہے اس کا نقصان ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ دنیا میں بے شمار سے سلسلے ہوتے ہیں، بندہ فیس کرتا ہے، گرمی کے ہو، کسی کوئی جانی نقصان، کوئی مالی نقصان، اس وقت جب ہوتا ہے تو بندے کی کیفیت بالکل غم میں پاگل نہ ہوتا ہے، پھر ایک دن، 2 دن، 3 دن، 4 دن اسے پھر صبر آ جاتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ ابن عالم ثانی رحمۃ اللہ علیہ اگر بندہ زمین کے اوپر جان لینا کہ ایک نماز قضا کرنے کا کتنا بڑا وہ اپنا نقصان کرتا ہے، تو آپ فرمایا کرتے کہ وہ اس ایسے غم میں مبتلا ہو کہ اس سے غم جائے نہ، یہاں تک کہ دیواروں کے ساتھ ٹکرے مار مار کے اپنی زندگی ختم کر دے۔ نماز اس کو بہت زیادہ ضروری ہے۔ بہت اچھا ہے جنہوں نے رمضان شریف میں 5 وقت نماز پڑھی، جنہیں توفیق ہوئی کہ وہ مساجد میں حاضر ہوئے، باجماعت ادا کی، اس کے کرم اور اس کے عطا کردہ توفیق کے ساتھ۔ اس میں بھی قبلہ صاحب کسی کا دل نہ نماز کی طرف راغب ہو، جیسے گمراہی ہے، کوئی کہتا ہے تراویح نہیں ہے، کوئی کہتا ہے سنت نہیں ہے، کہتا ہے نوافل کی ضرورت نہیں ہے، کوئی کسی تو ایسی بھی باتیں ہونے لگ پڑی ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کے آپ پہ رحم فرمائے کہ ہم اپنے دین کے لیے کھڑے ہوں۔ کس کے لیے کھڑے ہوں؟ دین کے لیے۔ غور سے بیٹا، کس کے لیے کھڑے ہوں؟ ہم مسلمان ہیں، ہمارا فرض ہے کہ ہم اپنی جانیں قربان کر دیں اپنی اولاد کی تربیت کے لیے، اپنے گھر میں روحانی ماحول رکھنے کے لیے، نماز کی پابندی کے لیے۔ اگر اس کا ہمارے سے پوچھ ہوگی، اللہ کی قسم پوچھ ہوگی، کیونکہ آپ نے فرمایا ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا نا جب کہ ہر بندے سے اس کی رایا کے بارے میں پوچھ ہوگی، تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین نے جب عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو اس وقت کا حاکم ہوگا اس کے بارے میں فرما رہے ہیں، نہیں، تم میں سے ہر ایک سے پوچھ ہوگی، جو کسی گھر کا سربراہ ہے اس سے پوچھ ہوگی، جو کسی جگہ پہ ایسی جگہ کہ اس کے ساتھ چند لوگ ہیں اور وہ اس سے یہ تو پوچھتا ہے کتنی دیہڑی لگی ہے، کیسا کام کر رہا ہے، لیکن جو اصل کام ہے اس کی طرف بلاتا نہیں کہ نماز پڑھی ہے یا نہیں، اس سے پوچھ ہوگی، اس سے پوچھ ہوگی۔ اور وہ وقت بڑا خطرناک ہے، وہ جو کٹر ہے نا جس کے آگے جانا ہے، اور آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب تک ایک ایک چیز کا جواب نہیں دے گا نا، ہر بندہ ایک قدم اس سے آگے جانے کی اجازت نہیں ہوگی۔ یار اس طرف توجہ دینی چاہیے نا، اس طرف خیال، اور نمازی کیسے اولاد بنے گی؟ آپ دیکھتے ہیں نا الحمدللہ معصوم بچے ہوتے ہیں، جب والدین کو دیکھتے ہیں نا نماز پڑھتے ہوئے تو وہ کھڑے ہو جاتے ہیں، ساتھ کچھ بھی کر رہے ہیں یا نہیں، پڑھنا آ رہا ہے یا نہیں، سیکھا، معصوم بچے ہیں، 2 سال 3 سال کا ہے، 4 سال کا، اب سب کو تجربہ ہوگا کہ وہ آ کے نہ ساتھ کھڑے ہو کے اندر شروع ہو جاتے ہیں، جو کھڑے ہیں اس طرف اٹھ رہے ہیں۔ یہ وقت ہوتا ہے تربیت کا، یہ وقت ہوتا ہے اپنا فرض ادا کرنے کا، یہ فرض ہے، فرض ہے اور فرض ہے کہ اس کے لیے ہم سب کوششیں کریں۔ ہمارے سے تو ہماری پوچھ ہوگی نا، ہم
کہتے ہیں ماحول خراب ہو گیا, لوگ نماز. بھائی تو بھی تو اسی شامل ہے یا نہیں ہے؟ تیرے سے بھی پوچھ ہوگی, میرے سے بھی پوچھ ہوگی, ایک جیسی پوچھ ہوگی کہ تو نے اپنا فرض ادا کیا, تو گھر آیا, تو نے پوچھا آج نماز پڑھی گئی یا نہیں پڑھی, آج کوئی رہ تو نہیں گیا ایسا کہ اسے پیار سے محبت سے سمجھایا کہ نہیں سمجھایا کہ نماز وہ معصوم ذہن اس میں خدا کے لیے ڈالو, اللہ کی محبت ڈالو, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ڈالو, اور اس انداز سے ڈالو کہ جب وہ آگے ہو تو اسے پتا ہو میرے پاس سب سے قیمتی خزانہ جو ہے وہ میرا ایمان, جو جس کی مجھے حفاظت کرنی ہے. یہ دنیاوی چیزیں ہیں کیا؟ کچھ بھی نہیں ہے جس کے لیے ہم پاگل ہوتے ہیں, جو کچھ لے آئے کما کے تو اس پہ خوش ہوتے ہیں. یہ نہیں دیکھتے کہ جو اصل کمائی ہے, جو ساتھ جانی ہے, اس کے بارے میں کسی کو فکر ہی نہیں. بڑے خوش ہوں گے. آج کل تو ایسے ایسے گھرانے ساری دنیا میں نے خود دیکھے, شعیب بیٹھا ہے, تدبیر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, انگلینڈ سے ادھر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, بچہ اگر کچھ اس کو نظر نہ آ رہا ہو کہ گیا, ماں پیو خوش ہو, لے آیا, کدھروں لے آیا کوئی فکر نہیں, پتا اس نے لگا ٹوم ڈاؤن کر دی, کوئی گڈی کھڑی آ جاتی ہے, اور آگے پتا تو بیٹا تھا نا ماں باپ کو کہ یہ اس کے وسائل نہیں ہے, یہ کہاں سے آ رہا ہے. یہ اتنی سی بات ہے اور یہ اتنی بڑی بات ہے, کیونکہ اگر آپ وہ ڈال دیتے تو یہ کرتا ہی نہ. اگر اللہ اور اس کے حبیب علیہ السلام کی محبت پہ ڈال دیتے, اگر یہ رنگ اس کو چڑھ جاتا تو ان چیزوں میں جاتا ہی نہ. ادھر تو تسی کتنے دن لے جانے ماں پیو کے, چند گھنٹے واسطے لے جانے ہوں گے, چند دنوں واسطے لے جانے ہوں گے, چند مہینے واسطے لے جانے ہوں گے. یہ تو ادھر کی سزا ہے نا. ادھر جناب جب پیش ہوں گے نا تو یہ نہ کہیے گا کہ میں تو کہہ کے فارغ ہو گیا تھا. نہیں, آپ کو اس وقت اس کی تربیت کی ضرورت ہے جب اس کی تربیت کرنی چاہیے تھی. جب پٹری تو اتر گیا پھر پیر صاحب دعا کرو, پھر کوئی رستہ ہو جائے, کوئی وظیفہ دسو. او بھائی ٹھیک ہے, دعا بھی ہوتی ہے, وظیفہ بھی بتایا جاتا ہے کہ اللہ انہیں ہدایت دے دے, لیکن قصور کس کا ہے؟ قصور آپ کا ہے, کیونکہ آپ نے اس کو سمجھنے کے لیے کتنا قیمتی خزانہ ہے, یہ کس قدر ضروری چیزیں ہیں. بطور مسلمان میرے فرائض کیا ہے, کس انداز سے میرے رب نے مجھے حکم فرمایا, میرے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے, اب اس کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام اور میرے آقا نے کس طرح سے اس کے بارے میں ان چیزوں کو خیال کر لیا. ماحول یقینی طور پہ بڑا گندا ہو چکا ہے. ماحول میں فضا کو غیبت نے, جھوٹ نے, رشوت نے, ملاوٹ نے, ناجائز منافع خوری نے بہت خراب کر دیا ہے, بہت زیادہ خراب کیا ہے. آپ کچھ تو خواہش کریں نا, کیونکہ آپ سے میں نے کیا کہا, نقیب سے میرے بارے میں پوچھو اور آپ سب سے آپ کے بارے میں پوچھو. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان مبارک کے عین مطابق میں نے پہلے کہا, پھر آپ کو اس طرف متوجہ کرنے کے لیے پھر عرض کرتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں ایک قدم اس کے ٹہرے سے بندہ آگے نہیں ہوگا جب تک ایک چیز کا جواب نہیں دے گا. ادھر بتانا ہوگا, اس طرف خیال رکھیں, اس پہ اسی کو یاد رکھیں. میرے پاس ساری دنیا سے کالز آتی ہیں, ساری دنیا سے سویرے پیشی, بلکہ ہفتہ پہلے شروع ہو جاتا, یہ تاریخ آ رہی ہے, مجسٹریٹ کے سامنے پیش ہو, فلاں ہفتہ 10 دن پہلے شروع ہو جاتا ہے کہ دعا کرو بس خیر ہو جائے, حج جمع سزا. ہفتہ آتا ہے, اللہ کا ربی فرماتا ہے, پھر کئی جگہ آتا ہے کہ اس کو اپنے کیے کی بھگتنی بھی پڑ جاتی ہے, اس کا جواب دینا پڑتا ہے. کتنے دن زندگی بہت بڑی مختصر ہے, ختم ہو جانے والی ہے. اس کی فکر اتنی ہے, اور جس کی میں کہہ رہا ہوں اس کی فکر ہونی چاہیے نا, مجھے بھی ہونی چاہیے اور آپ کی بھی ہونی چاہیے, آپ کو بھی ہونی چاہیے, کہ جو اصل فکر ہے, جس کے بارے میں جسے فکر آخرت کہا جاتا ہے, جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علیہ وسلم نے فرمایا, جس سے فکر آخرت ہوگی مل گئی نا, وہ کامیاب ہو گیا.
کا دھیان جو ادھر لگ گیا، اس کا ہر وقت خیال ہے پورے پاکستان میں فکر آخرت ہے. آپ جواب دیجئے، کیا رشوت ختم ہو جائے گی یا نہیں؟ کیا ڈکیتیاں ختم ہو جائیں گی یا نہیں؟ کیا جھگڑے ختم ہو جائیں گے نہیں؟ کیا یہ قتل و غارت ختم ہو جائے گی یا نہیں؟ کیا ہمارا ملک اس بوجھ کو پرے پھینک کے اوپر جائے گا یا نہیں جائے گا؟ یہ بات کو سوچ کے بیٹھے، ہر حال میں سارے معاملات ٹھیک ہوتے چلے جائیں گے. زمین کے اوپر کے بھی ٹھیک، زمین کے اندر کے بھی ٹھیک، اور ادھر گٹارے میں بھی بندہ بلے بلے ہو گئی. اس لیے اس طرف خیال کرنا. میں بات کرنا چاہ رہا تھا کدھر سے کدھر چلا گیا کہ آپ کی اتباع، آپ کی جو اتباع ہے جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا، وہ ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے. بہترین نمونہ آپ، صرف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کامل و اکمل نمونہ ہے. رب کے فرمان کے عین مطابق ہے جو آپ فرمائے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو یہ دے نا بس. اس میں بھی قبلہ صاحب کا بڑا خوبصورت خطابات موجود ہیں. تو قبلہ صاحب کے لیے بہت ساری دعائیں کیا کرے، بہت ساری دعائیں کیا کرے کہ اللہ تعالیٰ انہیں بری نظر سے بچائے، اپنے اس مشن میں کامیابی عطا فرمائے. آپ اس چیز کو ذہن میں رکھتے ہوئے میں بات کر رہا تھا کہ آپ اس لیے جو بندہ ادھر جھکنا سیکھے گا نا، 5 دفعہ اس کے آگے جھکتا رہے گا، وہ وقت جب آئے گا نا اس کے حضور تو بندہ ابھی جھک جائے گا. نماز اسے جھکنا سکھا چکی ہوگی. اور جھکنے والے پہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام ایک موقع پہ فرماتے ہیں کہ وہ پھر جو ندامت سے جھک جائے نا اس کے آگے کہ معاف کر، تو وہ تو کریم ہے. پوچھے گا ضرور، لیکن جب بندہ آگے جو جھک کے کہتا رہے گا وہی غلطی معاف کرتے ہیں، معاف کیا. لیکن بے نمازی پہ اس طرح سے سریا آ جائے گا تو جتنی کوشش کرے گا جھکی نہیں پائے گا کہ جھک کے اس کے آگے عرض کر سکے. اس لیے یہ اس کو یار کیا ضرورت ہے نا، وہ جو فرشتے ہیں جو عبادت، اس کو نہیں ضرورت. سب محتاج ہے اس کے، اسے کسی کی احتیاج نہیں ہے. وہ بلند و بالا شانوں والا تھا، ہے اور رہے گا. اسے راضی کرنا ہے، وہ اسے خوش کرنا ہے، اور اسے راضی کرنے اور اس کو خوش کرنے کے لیے راستہ ایک ہے، اور وہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع. اور آپ کی اتباع میں نماز کہاں سے کہاں نظر آتی ہے. میں اکثر اپنی روحانی ولادیں کے دیہات کے لیے عرض کرتا ہوں، اللہ کا واسطہ ہے مشتاق کرو سے بستر چھوڑ دیتا کرو، بڑا اجر ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں شیطان جب اس وقت تھپک کے اس کو پوری کوشش کرتا ہے نا کہ سو جا، ایسی میٹھی نیند ہے پڑھ لے، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جو اس وقت کھڑا ہو جاتا ہے نا، نہیں 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 دفع ہو جا، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، میرے رب کا حکم ہے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان مبارک ہے. میں نے پڑھی، آپ فرماتے ہیں کہ جب وہ اٹھ کے چلتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ اس کے یہ اجر پتہ ہے کیا لکھتے ہیں، اس کی خاطر جہاد کرنا. اور جہاد کے موضوع پہ کبھی تفصیلی بات ہوگی کہ جہاد ہے کیا. خیر یہ ان چیزوں کو سمجھے اور اس پہ پابندی کرے. میں جو بات کر رہا تھا، آپ کی جو اتباع ہے اس میں آپ کو کرنے کا راستہ ہے صرف اور صرف یہی. اللہ کریم نے قرآن کریم میں فرمایا جو بھی یہ دعویٰ کرتا ہے کہ مجھے اپنے رب سے پیار ہے، میں اپنے اللہ سے محبت کرتا ہوں، وہ آپ کی اتباع ہے. ادھر مجھے پھر آگے جانے سے پہلے آپ نے دیکھے ہوں گے بے شمار لوگ دیکھے، اللہ والے دیکھے ہوں گے جنہوں نے آپ کی اتباع اختیار کی. میرے جد امجد بانیہ طریقت بابا جی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا آپ کا یوم پیدائش تھا. آپ کو یہ سب کچھ جو ملا اتنا عرصہ ہو گیا دنیا سے گئے، یا کسی کو بھی ملا، میں قربان جاؤں اپنے شہر کے اوپر، کوئی بھی تقریب ہوتی نا، کسی بھی اللہ والے کی محبت میں لوگ اس کا انعقاد کرتے، آپ کا سرداتی خطبہ آخر میں ہوتا تھا نا، آپ
شروع اس سے فرماتے بہت بلند و بالا سستی، اللہ نے بڑے مقام دیے یہ وہ، لیکن یاد رکھو یہ سب کچھ ملا تو کیسے ملا؟ آپ فرمایا کرتے کہ صرف اور صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع میں ملا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام آپ ہر اس بندے کو یہ میرا حکم پہنچا دیجیے کہ جو میری محبت کا دعویٰ کرتا ہے وہ آپ کی اتباع اختیار کرے۔ وہ جب آپ کی اتباع اختیار، اللہ والوں کو کیا کہتے ہیں؟ اللہ کا دوست، یہی کہتے ہیں نا، اللہ والا ہے، اللہ کا دوست ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اپنے دوستوں کے بارے میں کہا خبردار ان سے دشمنی میرے ساتھ دشمنی ہے، یہ میرے دوست ہے، مجھے ان پہ بڑی غیرت ہے۔ آپ فرمایا کرتے کہ یہ جو کچھ بھی کسی کو بھی ملا ہے نہیں ملا مگر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع کی وجہ سے ملا ہے، اور آپ کی وہ اتباع کہ جو اصل اتباع ہے کہ جان چلی جائے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے حکم کی نافرمانی نہ ہو، زندگی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع میں، اسی کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے میرے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرما دیجیے کہ جو مجھ سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے اور ویسے دیکھ رہا تھا یا اللہ تیرے نال بڑا پیار بس در جانا، اللہ اسے فرماتا ہے وہ سن، یہ اللہ کا فرمان ہے، قرآن کریم ہے، سن میری طرف دیکھنے والے کہ میں تیرے پہ کرم کر دوں، میرے سے محبت کرتا نا تو پھر ادھر نہ دیکھ مدینہ پتہ کرتا چلا جا۔ قبلہ صاحب اسی میں فرماتے ہیں نا، اپنی جوتی چکی اس کی پانچ تو پہلے جھاڑ لیا پھر خود پا لی، اپنی عبادت ہو گئی، کیا یہ عبادت بنی یا نہیں بنی؟ کیا قبلہ صاحب اس میں فرماتے ہیں کیا یہ وسیلہ بنے گا یا نہیں بنے گا؟ اس کو کیونکہ آپ کی سنت مطہرہ اس پہ قبلہ صاحب آخر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر لے کے جاتے ہیں، دیکھا کرو یار ایمان کی پختگی کے لیے، عقائد کی پختگی کے لیے، جم کر اس پر چلنے کے لیے بڑے خوبصورت خطابات ہوتے ہیں، اور قبلہ صاحب کے لیے دعائیں بھی کیا کرو۔ گڈو کی طرح چھالا مارتی ہو، کیا پتا کہ یہ راستہ کیسا راستہ ہے، یہ راستہ اس کو آگے لے جانے والا کے لیے اللہ تعالیٰ کے اوپر کتنے، اللہ تعالیٰ کے اس کے اوپر کتنے کرم ہوتے ہیں، چنتا ہے وہ، کوئی بندہ خود کچھ نہیں کر سکتا، وہ چنتا ہے، اسے احتیاج بھی نہیں ہے، کون فیکون کہہ کے سارا بھی کرا کھا سکتا ہے، لیکن کسی کو وہ چنتا ہے جس اندر ہوتا ہے، کیونکہ وہ چنتا ہے کہ چل میرے راستے سے نکل، چل میرے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کی طرف لوگوں کی بلا، اس نے چن لیا جسے کسی کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ ہم سب کو اپنی اوقات میں رہنا چاہیے، اور اس خاص طور پہ اس روحانی ماحول میں اس کو خوب ذہن میں رکھے، اچھی طرح سے ذہن میں رکھے، اس روحانی ماحول میں بندہ آگے چل نہیں سکتا جب تک میں کو ختم نہ کر دے، اپنا ذہن عقل چک کے پرے نہ رکھ سکے۔ قرآن کریم وہ ہے نا، صحیح جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام چلے تو کیا ہوا تھا؟ میں نے کہا استاد چل تو میں نے کہا ٹھیک ہے، لیکن اس کے لیے ایک شرط ہے، ایک شرط، اور وہ یہ ہے کہ میرے کسی سوال پہ کسی عمل پہ کسی فعل پہ سوال نہیں کرنا کہ کیوں کیا، ایک کیوں جو ہوتی ہے نا، حضرت شاہ فرمایا کہ اس میں بڑی خوبصورت گفتگو فرماتے ہیں کہ یہ تو تجھے تباہ کر دے گی، یہ تجھے کچھ کسی چیز میں بھی آگے بڑھنے نہیں دے گی۔ خیر کیا ہوا تھا، کسی بات پہ بات نہیں کرے، بس پیچھے چلنا ہے، یہ ضروری ہے، یہ انتہائی ضروری ہے کہ بات اگر اللہ کریم کی کر رہے ہیں، بات اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کر رہے ہیں، بات اگر نماز کی، وہی اللہ والا ہے۔ اسی لیے میں نے پہلے کہہ دیا کہ طریقت نام ہی ایک چیز کی ہے، کیا ہے کہ بس اس کی طرف جانا، لیکن یہ کتنا محتاط رستہ ہے، اس پہ کتنا سنبھل کے رہنا، بے سے ہے، بے کا مطلب ماسٹر صاحب بک جانا، اپنے آپ کو ختم کر دینا، بس اب جو ہاتھ پکڑا ہے نا چھڑا کے ادھر ادھر نہیں جانا، شیطان کھینچتا ہے، بس وہ ساتھ کا شکار نہیں ہونا، بلکہ صرف اور صرف ایک چیز پہ چلنا ہے کہ جیسے یہ جس کے لیے ایک اللہ والے
یہ تربیتی کم میرے زیادہ تر اسی حوالے سے ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ میں بھی سیدھے راستے تے مضبوطی دینا اس راستے دے اتنے چلا دے جس کا چلا تو دوسرے کیا ہے کہ میرے انعام یافتہ لوگوں کا راستہ ہے. اپنے راستے کو کیا بتایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن کے قدموں کے صدقے انعام ہوتا ہے, جن کے قدموں کے صدقے تخلیق ہوئی ہوتی ہے کسی کی بھی نبیوں کی رسولوں کی فرشتوں کی عرشوں کی, تو ان کی بات کرتے ہو چلے ہو. وہ تو یہ فرماتا ہے جس نے وہ غلامیاں تو گلے میں ڈال لیا نا اسے میں انعام یافتہ کہتا ہوں. وہ کون کس کی غلامی کا؟ میرے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی غلامی کا. خود فرماتا ہے نہ تک ادھر ادھر دیکھ, ان کو جیسا کرتا دیکھتا کرتا چلا جاؤ. میں تو صرف یہ جب تو یہ اس حال میں جائے گا نا یہ کرنے لگ پڑے گا نا کہ اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا کھانا پینا بس ایک ہی تصور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور کھری محبت اور سچی محبت اور پختہ محبت, اس میں جب بندہ یہ اللہ تعالیٰ کا سب سے بڑا انعام ہوتا ہے. اس انعام پہ بندہ پتہ نہیں کہاں سے جو اللہ تعالیٰ نے نمایا اس کی دشمنی سے بچ وہ تو مزے میں کھاتا ہوا نظر آتا ہے